أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أفأصفاكم ربكم بالبنين واتخذ من الملائكة إناثا إنكم لتقولون قولا عظيما. کیا تمہارے رب نے تمہارے لیے تو بیٹے خاص کر دیے اور اپنے لیے فرشتوں کو بیٹیاں بنا لیا؟ بڑی سخت بات ہے جو تم کہتے ہو۔ یہ سورہ بنی اسرائیل کی 40 نمبر کی آیت ہے۔ مشرکین مکہ کی جاہلانہ عقیدے کی تردید اور مذمت کی جاتی ہے اس آیت میں، جو یہ کہتے تھے کہ فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں۔ اللہ تعالیٰ پوچھ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تو قادر مطلق ہے، وہ تو جو چاہے کر سکتے ہیں۔ جب تم بیٹیوں کو بہت برا سمجھتے ہو تو پھر وہی بیٹیوں کو اللہ سے منسوب کیسے کر دیتے ہو؟ اگر بیٹیاں بری ہیں اور بیٹے اچھے ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ تو اچھی چیزیں رکھنا چاہیے تھا۔ وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم بِالْأُنثَىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ فرمایا سورہ زخرف 25ویں پارے میں۔ جب انہیں خوشخبری دی جاتی ہے، اطلاع دی جاتی ہے بیٹی کی پیدائش کی، تو ان کے چہرے کالے پڑ جاتے ہیں، سیاہ ہو جاتے ہیں۔ تو یہ تو معاملہ ان کا بیٹی کے تعلق سے تھا، اور وہی بیٹی کو اللہ سے منسوب کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ پوچھ رہے ہیں کہ یہ کیسی تقسیم ہے؟ أَلَكُمُ الذِّكْرُ وَلَهُ الْأُنثَىٰ تِلْكَ إِذًا قِسْمَةٌ ضِیزَىٰ سورہ نجم 27ویں پارے میں۔ یعنی تو اب تم اپنے لیے تو بیٹوں کو پسند کرتی ہو اور اللہ کے لیے بیٹیاں، یہ کیسی بھونڈی تقسیم ہے؟ بیٹی اور بیٹا اللہ کے نزدیک دونوں برابر ہیں، لیکن یہ جاہل بیٹی کو کمزور اور خراب سمجھتے اور بیٹوں کو اچھا سمجھتے تھے، تو انہی کے انداز میں پوچھا جا رہا ہے کہ جب تم اچھے سمجھتے ہو بیٹوں کو تو پھر بیٹے اللہ کے لیے کیوں نہیں؟ اللہ کے لیے بیٹے ہونے چاہیے تھے۔ انکم لتقولون قولا عظیما، بڑی سخت بات کرتے ہو تم، یعنی اللہ کے خلاف جو من مانی جو بات کر رہے ہو بے تکی، یہ بہت ہی سخت ترین بات ہے۔ وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِي هَذَا الْقُرْآنِ لِيَذَّكَّرُوا وَمَا يَزِيدُهُمْ إِلَّا نُفُورًا، ہم نے اس قرآن میں طرح طرح سے باتیں واضح کر دی تاکہ وہ یاد دہانی حاصل کرے، مگر اس سے ان کی دوری اور بڑھتی ہی جا رہی ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے بے شمار ہدایتیں دی ہیں انسانوں کے لیے، اور اس کو بالکل کھول کھول کر بیان کیا گیا ہے، وہ بینات ہیں، اور اس میں مثالوں کے ذریعے سے اور واقعات کے ذریعے سے بات کو سمجھایا گیا ہے، کبھی ترغیب سے، کبھی ترہیب سے، کبھی خوشخبری دے کر، کبھی ڈرا کر۔ ہر قسم کے دلائل اس میں پیش کیے گئے ہیں، ذکر و نصیحت اس میں کی گئی ہے۔ اتنی ساری باتیں قرآن میں ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے لوگوں کو سمجھانے کے لیے مختلف انداز اختیار کیے ہیں۔ سبق آموز تاریخی واقعات سے لوگ عبرت حاصل کریں، اس لیے کئی قوموں کے واقعات اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائے ہیں، تنبیہات ہیں، حقیقتیں ہیں، مثالیں ہیں۔ مگر جو لوگ ہر دھرمی میں مبتلا ہیں، کفر و شرک کی تاریکیوں میں ڈوب گئے ہیں، اس پہ ان کو اس نصیحت کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا، چاہے کتنا ہی سمجھا لے ان کو، قرآن کی باتوں کو غلط ہی معنی پہنانے لگتے ہیں، اور قرآن ہی کے تعلق سے شک و شبہ میں مبتلا ہو جاتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ یہ تو اللہ کا کلام ہی نہیں ہے، یہ تو انسانی کلام ہے۔ کبھی کہتے ہیں کہ یہ جادو ہے، یہ کہانت ہے، یہ شاعری ہے، مختلف الزامات لگاتے ہیں قرآن کے خلاف، اللہ کے کلام کے خلاف۔ تو پھر ان کو ہدایت کیسے مل سکتی ہے جب قرآن کے متعلق ان کا یہ نظریہ ہو؟ تو اس میں فرمایا جا رہا ہے کہ چاہے ان کو کتنا ہی سمجھا لو، کتنے ہی انداز سے ان کو سمجھانے کی کوشش کرو، ان کی جو دوری ہے اور ان کی جو نفرت ہے اس میں اور مزید اضافہ ہی ہوتا جا رہا ہے، اس میں کمی نہیں ہوتی۔ وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِي هَذَا الْقُرْآنِ
لیذکروا وما یزیدہم الا نفورا، اتنا سمجھانے کے باوجود بھی نفرت ہی بڑھتی گئی ان کی، اس میں اضافہ ہی ہوتا گیا، جبکہ قرآن کا معاملہ ایک بارش کی طرح ہے، وہی الہی ایک بارش ہے جو اچھی اور بہترین زمین پر پڑتی ہے تو لہلہا اٹھتی ہے، پھپک اٹھتی ہے، سرسبز و شاداب ہو جاتی ہے، اور وہی بارش ایک گندی زمین پر پڑتی ہے تو زمین لہلہا نہیں اٹھتی بلکہ بدبودار ہو جاتی ہے اور تعفن نکل جاتا ہے وہاں سے۔ یہی حال ان کفار اور مشرکین کا ہے کہ بارش تو برس رہی ہے، وہی الہی تو سب کے لیے ہے، ہدایت تو سب کے لیے ہے، اللہ تعالیٰ نے جو بھیجی ہے ہدی للناس کہہ کر، لیکن اس سے فائدہ وہی لوگ اٹھائیں گے جو اللہ سے ڈرنے والے ہیں، ہدی للمتقین، متقیوں کے لیے ہدایت اس میں ہوگی، سب کے لیے آئی تھی، لیکن وہ جب آنکھیں بند کر لیے ہیں اور اس ہدایت سے منہ موڑ لیے ہیں تو پھر ان کو ہدایت کہاں سے نصیب ہو سکتی ہے۔ قُل لَّوْ كَانَ مَعَهُ آلِهَةٌ كَمَا يَقُولُونَ إِذًا لَّابْتَغَوْا إِلَىٰ ذِي الْعَرْشِ سَبِيلًا، کہو اگر اس کے ساتھ دوسرے خدا بھی ہوتے جیسا کہ یہ لوگ کہتے ہیں تو صاحب عرش کی طرف چڑھائی کرنے کے لیے راہ ضرور نکال لیتے، جیسا کہ مشرکین کا خیال ہے کہ اللہ کے علاوہ دوسرے خدا بھی ہیں۔ اس کائنات کو چلانے میں بہت سے لوگ ہیں، اللہ تعالیٰ نے اپنی خدائی اختیارات دیگر لوگوں کو بھی دے کر رکھے ہیں، یا مختلف چیزوں کو مختلف یعنی ہستیاں انہوں نے اپنی نظر میں قائم کر لیا ہے کہ یہ فلاں فلاں کام کے لیے، فلاں فلاں کام کے لیے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اگر ایسا ہوتا تو پھر یہ کائنات کا نظام درہم برہم ہو جاتا، یعنی اس کائنات کو اللہ تعالیٰ نے جو قائم فرمایا ہے ہزاروں سالوں پہلے کا قائم فرمایا، اور اس میں ذرا برابر بھی فرق نہیں آیا۔ اتنی بڑی کائنات جس میں سورج چاند اور ستارے کروڑوں اربوں خربوں کی تعداد میں اپنے اپنے محور میں آربٹ میں چکر لگا رہے ہیں، اور ہر ایک کے لیے جو ہے ایک رفتار دے دی گئی ہے، ایک آربٹ دے دیا گیا ہے، ایک ٹریک دے دیا گیا ہے ان کو، اسی میں وہ چکر مار رہے ہیں۔ اس کی مجال نہیں ہے کہ ذرا برابر بھی اس میں فرق آئے، نہ وقت میں فرق آتا ہے اور نہ ہی جو ہے وہ اپنے محور سے باہر نکلتے ہیں۔ اگر ایسا ہوتا تو ٹکرا جاتی اور کائنات ساری تباہ و برباد ہو جاتی، لیکن ایسا نہیں ہو رہا ہے۔ لَوْ كَانَ فِيهِمَا آلِهَةٌ إِلَّا اللَّهُ لَفَسَدَتَا فرمایا سورہ انبیاء 17ویں پارے میں اللہ تعالیٰ نے جو ہے اسی انداز میں پوچھا کہ اگر اللہ کے علاوہ کوئی دوسرا معبود بھی ہوتا، یعنی دو معبود بھی ہوتے، یہ لوگ تو کروڑوں معبود بنا لیے، اگر دو بھی ہوتے، لَوْ كَانَ فِيهِمَا آلِهَةٌ إِلَّا اللَّهُ لَفَسَدَتَا، فساد پھیل جاتا زمین میں، فساد نہیں ہو رہا ہے، کائنات جیسی کی ویسی چل رہی ہے، اس میں کسی قسم کی کوئی رد و بدل، کوئی چینج نہیں ہے۔ جو انسان کے ہاتھ میں جن چیزوں کا اختیار دیا گیا ہے وہاں پر فساد پھیلتا ہے، جو چیزوں کا اختیار انسان کے ہاتھ میں نہیں ہے، کائنات کی بہت سی ایسی چیزیں ہیں جو اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے لیے مسخر کر دیا ہے، لیکن انسان کے ہاتھ میں اس کو نہیں دیا ہے اس کا کنٹرول، جیسا سورج اور چاند اور ستارے، زمین و آسمان، بارش اور پانی اور آگ، ہوا، یہ سب چیزیں اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت میں رکھی ہے، اس سے فائدہ انسان اٹھاتا ہے، لیکن اس کو انسان کے کنٹرول میں نہیں دیا گیا۔ اگر کنٹرول میں دے دیا جاتا تو وہ اس کو جو ہے خراب کر دیتا، فساد کر دیتا اس میں۔ کوئی یہ چاہتا کہ آج دن نہ نکلے رات ہی رہے، کوئی یہ چاہتا کہ آج رات نہ آئے دن ہی دن رہے، مجھے بہت کام ہے، کام کرنے ہیں، ایسا ہی ہوتا۔ اور اگر دو خدا ہوتے اور کئی خدا ہوتے تو ان کا حال بھی یہی ہوتا کہ ایک دوسرے پر چڑھ دوڑتے، لڑتے، اپنے اپنے جتھوں کو لے کر چلے جاتے، کوئی یہ چاہتا کہ ایسا ہونا چاہیے، کوئی دوسرا یہ چاہتا کہ ایسا نہیں، بالکل کوئی دوسرے انداز میں ہونا چاہیے، ہر ایک کے خیالات، ہر ایک کے فیصلے الگ الگ ہوتے۔ تو اس میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کیا ایسا دکھائی دے رہا ہے تمہیں کائنات میں؟ جب ایسا نہیں ہے تو یہ سمجھ لو کہ یہ کائنات ایک ہی ہستی چلا رہی ہے، اس کے پیچھے ایک ہی ہستی کار فرما ہے۔ یہ بات تم سمجھنے کی کوشش کرو، یہ سمجھانے کے لیے توحید کو مختلف انداز میں، مختلف مثالوں کے ذریعے سے، مختلف دلائل کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ قرآن میں بار بار جو ہے جھنجھوڑ کر خبردار کرتے ہیں انسانوں کو، لیکن انسان ہے کہ اس پر غور و فکر ہی نہیں کرنا چاہتا۔ تو اس میں اس انداز میں سمجھایا گیا کہ یہ دو خدا نہیں ہے اس کائنات کی، کائنات کا خدا ایک ہی ہے، وہ ہے اللہ، وہ قادر مطلق، وہ سب کچھ کر سکتا ہے۔ سبحانہ وتعالی اما یقولون علوا کبیرا، پاک ہے وہ
اور بہت بلند ہے ان باتوں سے جو یہ کہتے ہیں، یعنی یہ مشرکین اس کی طرف جو بھی منسوخ کرتے ہیں بےہودہ باتیں، اس سے بہت بلند اور بہت پاک ہے، اس میں کوئی نقص اور کوئی عیب ہے ہی نہیں۔ تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَٰكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ إِنَّهُ كَانَ حَلِيمًا غَفُورًا۔ ساتوں آسمان اور زمین اور جو کوئی ان میں ہے سب اس کی پاکی بیان کرتے ہیں، کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو اس کی حمد کے ساتھ اس کی تسبیح نہ کرتی ہو، لیکن تم ان کی تسبیح سمجھتے نہیں ہو، بلا شبہ وہ بہت بڑا بردبار اور بڑا بخشنے والا ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے ایک راز سے پردہ اٹھایا ہے اور فرمایا گیا کہ صرف انسان یا فرشتے ہی نہیں بلکہ زمین کی کائنات کی ہر چیز ذرہ ذرہ اللہ تعالیٰ کی تسبیح اور پاکی بیان کرتا ہے، تمہیں اس کا علم نہیں ہے۔ جو مخلوقات اللہ تعالیٰ کی فرمانبردار ہے اس کی عظمت کی قائل ہیں، جیسا کہ مومن انسان اور جن اور فرشتے یہ اللہ تعالیٰ کی یہ فرمانبردار مخلوق ہیں، یہ تو اپنے اختیاری طور پر اللہ تعالیٰ کی پاکی بیان کرتی ہیں، ان کو اختیار ہے، وہ اختیار کا وہ صحیح استعمال کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کی حمد کرتے ہیں، پاکی بیان کرتے ہیں، اس کی عبادت کرتے ہیں۔ اور جو اللہ تعالیٰ کے فرمانبردار نہیں ہے، اس کی عظمت کے قائل نہیں، اس کو بڑا تسلیم نہیں کرتے، جو دہری انسان ہیں، جو کافر اور جو مشرک ہیں، جو انسان اور جن اور اس کے علاوہ دیگر بہت سی مخلوقات، غیر حسی مخلوقات، غیر شعوری مخلوقات، یعنی بظاہر وہ مخلوقات ایسی ہیں جس کو زندگی نہیں ہے کہا جاتا ہے، لیکن ان میں بھی زندگی ہے، لیکن ان میں حس نہیں ہے، اس میں کئی ایک جو ہے آپ کی نظروں سے گزرتے ہیں، زمین اور آسمان اور مٹی اور بارش، پانی اور آگ، ہوا، درخت، پتھر، کتنی چیزیں ایسی ہیں جنہیں دنیا میں آپ دیکھتے ہیں کائنات میں چلتے پھرتے ہوئے، اور حیوانات ہیں، یہ سب کے سب اللہ تعالیٰ کی پاکی بیان کرتے ہیں۔ یہ فرمایا جا رہا ہے کہ کس طریقے سے پاکی بیان کرتے ہیں تم کو اس کا اندازہ نہیں ہے، کیونکہ تم جانتے نہیں کہ وہ کس طریقے سے پاکی بیان کرتے ہیں۔ ربنا الذی اعطی کل شیء خلقہ ثم ہدی فرمایا، سورہ طٰہٰ 16ویں پارے میں اللہ تعالیٰ نے، رب میرا وہ ہے، ہمارا رب تو وہ ہے جس نے عطا کیا سب کچھ، پیدا فرمایا ساری چیزوں کو کائنات کی، اور پھر ان کو ہدایت دے دی حسب ضرورت، جس کو جو چیز کے کام پر لگانا تھا اس کو وہ ہدایت دے دی گئی۔ آپ دیکھتے ہیں کہ دنیا میں جتنی بھی چیزیں ہیں وہ ایک اپنے اپنے کاموں میں لگی ہوئی ہیں، یہی اللہ تعالیٰ کی پاکی بیان کرنا ہے۔ یہ جو ہے اختیاری طور پر نہیں کر رہے ہیں بلکہ تکوینی طور پر کیا جا رہا ہے، ان کو اختیار نہیں دیا گیا، یہ تکوینی طور پر اس کے پابند ہیں۔ جیسا کہ پانی ہے، پانی آگ بجھانے کے لیے اور پیاس بجھانے کے لیے کام آتا ہے، آگ جلاتی ہے، وہ جلانا ہی جانتی ہے، اس کے علاوہ اور کچھ نہیں۔ ہاں اللہ کا حکم اگر آ جائے تو وہ نہیں جلائے گی، جیسا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ ہوا تھا۔ آگ بھی اللہ کا حکم مانتی ہے، پانی بھی اللہ کا حکم مانتا ہے، ہوائیں بھی اللہ کی حکم مانتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو جو کام پر لگا دیا ہے وہی کام وہ شروع سے کیے جا رہے ہیں اور آخر تک وہی کام کریں گے۔ حیوانات جو حیوان ان جانوروں کو جو کام پر لگایا گیا ہے وہ وہی کام کرتے ہیں۔ جن حیوانوں سے جو ہے دودھ حاصل کرنا ہے وہ دودھ دیتے ہیں، وہ دودھ انسان کے فائدہ بخش ہے۔ اور اس قسم کی کئی ایک چیزیں اس کائنات میں، بڑی اور چھوٹی مخلوقات، سورج اور چاند اور دیگر ستارے جن کام پر لگائے گئے ہیں وہی کام کر رہے ہیں، اس سے بے شمار فائدے انسان حاصل کرتا ہے۔ انسان کو اندازہ نہیں ہے کہ سورج سے کتنے فائدے ہیں، چاند سے کتنے فائدے ہیں، اور کئی ایک جو ہے ستارے اور دیگر چیزیں زمین اور آسمان کی، یہ سب چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے کام پر لگایا ہے، اس کو مسخر کر دیا ہے اور وہی کام کر رہے ہیں، وہ مجبور ہیں وہ کام کرنے پر تکوینی طور پر۔ تو یہی اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کرنا ہے زبان حال سے، زبان خال سے انسان کرتا ہے۔ جو فرمانبردار ہے وہ تو اپنے اختیاری طور پر کرتا ہے، اور جو نافرمان ہے وہ بھی جو چیز پر لگایا گیا ہے وہی کام کرتا ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ زبان خال سے وہ نہیں کر رہا ہے اللہ کی تسبیح، لیکن زبان حال سے تو اس کو بھی کرنا پڑے گا دیگر جانوروں کی طرح۔ تو اس میں یہ بتا دیا گیا ہے کہ ہر مخلوق، کائنات کا ذرہ ذرہ اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کر رہا ہے، اور
تم بھی جو ہے اس کی تسبیح بیان کرو۔ لہٰذا یہ فرمایا جا رہا ہے کہ اس میں جو ہے اللہ تعالیٰ یہی فرمانا چاہ رہے ہیں کہ اتنی چھوٹی چھوٹی مخلوقات بھی اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کرتی ہیں۔ اِنَّا سَخَّرْنَا الْجِبَالَ مَعَهُ يُسَبِّحْنَ بِالْعَشِيِّ وَالْإِشْرَاقِ، فرمایا سورہ 7 23ویں پارے میں کہ داؤد علیہ السلام کے ساتھ پہاڑ بھی تسبیح کیا کرتے تھے اور پرندے بھی تسبیح کیا کرتے تھے۔ اس کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا۔ تو اس طریقے سے جو ہے یہ بتایا جا رہا ہے کہ جتنی مخلوقات ہیں وہ سب کی سب تسبیح بیان کر رہی ہیں، وَلَٰكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ، لیکن تم سمجھ نہیں پاتے، اس کو سن نہیں پاتے۔ وہ تو یعنی کرتی ہیں تسبیح بیان، اور ایسے واقعات ہوئے ہیں، ایسے معجزات، جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو معجزہ بیان کیا جاتا ہے کہ آپ کے ہاتھوں میں جو کنکریاں آئی مٹی تو اللہ کی تسبیح بیان کر رہی تھی۔ وہ اس وقت جو ہے دیگر لوگ بھی سنیں، یہ آپ کا معجزہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ یہ ہے کہ وہ کنکریاں تو تسبیح بیان کرتی ہی ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس وقت دیگر جو لوگ اطراف و اکناف میں تھے ان کو بھی سنا دیا، آواز بلند وہ کنکریاں تسبیح بیان کر رہی تھی۔ ویسا ہی جو ہے کئی ایک موقعوں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات جو ہے سامنے آئے ہیں۔ یعنی جو ستون ہے مسجد نبوی شریف میں، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس کو استعمال نہیں کیا، ٹیک لگایا کرتے تھے آپ خطبہ دیتے وقت، تو ستون رونے لگا بچوں کی طرح۔ تو یہ سب اس بات کی طرف اشارہ کرتی ہیں کہ یہ تمام مخلوقات اس میں بھی حس و شعور ہے، انسانوں اتنا نہیں ہے لیکن اس میں بھی زندگی ہے۔ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ، فرمایا پتھروں میں بھی ہے، اللہ تعالیٰ نے ان کے پاس یہ بات رکھ دی ہے اور وہ بھی اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہیں۔ اس میں سورہ بقرہ میں یہ آیت آئی، وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ، ڈرتے ہیں اللہ تعالیٰ کی سے، جو ہے وہ خوف کرتے ہیں اور گر پڑتے ہیں، فرمایا گیا۔ تو اس طریقے سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ ساری مخلوقات، جتنی بھی کائنات میں جتنی چیزیں اللہ تعالیٰ نے بنائی ہے، وہ سب کی سب اللہ تعالیٰ کی حمد و تسبیح بیان کر رہی ہیں۔ یہ تسبیح توحید پر دلالت کرتی ہے۔ آج سائنس نے انسان کی معلومات میں زبردست اضافہ کیا ہے۔ ایٹم کے بارے میں جدید نظریہ ہے کہ اس کی مرکز نیوکلیس کے گرد الیکٹران گردش کرتے رہتے ہیں۔ یعنی صرف ایک ذرہ ایٹم، اس میں ایک نیوکلیس ہے جو سینٹر ہے اس کا، اور اس کے اطراف الیکٹرانز اور پروٹونز ہیں۔ گویا ذرہ ذرہ حرکت میں ہے، لیکن ہمیں یہ حرکت اور گردش دکھائی نہیں دیتی، اور دکھائی نہ دینے کی بنا پر سائنس کی اس تحقیق کو ہم جو ہے انکار نہیں کرتے، اس کو مانتے ہیں۔ آج کون نہیں مانتا کہ ایٹم اور اس کی جو ہے اس میں الیکٹرانز جو گردش کر رہے ہیں نیوکلیس کے اطراف۔ پھر اگر ہمیں وہی یہ الہی کا جو علم، یقینی علم ہے، اس کے ذریعے سے یہ بات معلوم ہو رہی ہے کہ کائنات کی ہر چیز اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کر رہی ہے، اس میں سرگرم ہے، اس کی حمد و ثنا بیان کر رہی ہے، تو پھر اس پر یقین کیوں نہیں آ رہا ہے؟ ہم کو تو یقین آ جانا چاہیے۔ کیا محض اس بنا پر اس کا انکار کرنا صحیح ہوگا کہ اس خفیہ آواز کو ہمارے کان نہیں سن رہے ہیں؟ قرآن نے اور حقیقت کائنات کے اسرار پر سے پردہ اٹھا کر انسان کو وہ علم میں زبردست اضافہ کیا ہے کہ وہ اس سے روشنی حاصل کرے، لہٰذا اس سے انکار انسان کے لیے محرومی کا باعث ہے۔ مطلب یہ ہے کہ مخلوق کا فریضہ ہے کہ وہ اپنے خالق کی گن گائے، اس کی تسبیح بیان کرے، اس کی حمد کرے۔ اب اگر انسانوں میں ایسے لوگ موجود ہیں جو اپنے خالق کی طرف عیب اور نقص کی باتیں منسوب کرتے ہیں، اس کے شریک ٹھہراتے ہیں، تو یہ ان کی حرکتیں ایسی ہیں کہ قہر الہی ان کے اوپر ٹوٹ پڑے اور آسمان کے ٹکڑے ان کے اوپر گر جائے، مگر اللہ بردبار ہے۔ ان کی تمام تر شرارتوں، تمام تر نافرمانیوں کے باوجود بھی اللہ تعالیٰ ان کو موقع پر موقع دے جا رہا۔ اس میں آیت کے بالکل آخری حصے میں اللہ تعالیٰ کی دو صفتیں لا کر بتایا گیا ہے۔ انہ کان حلیما غفورا، حلیم ہے وہ، بڑا بردبار ہے، ان کو فوراً پکڑ نہیں پکڑتا، مواخذہ نہیں کرتا، ان کو سزائیں نہیں دیتا، ان کے رزق کو روک نہیں دیا جاتا، بلکہ ان کو موقع دیا جاتا ہے، مہلت دی جاتی ہے تاکہ وہ اپنی اصلاح کر کے سدھر جائیں، سنبھل جائیں۔ اللہ تعالیٰ غفور بھی ہے، اور پھر جو مان جاتے ہیں، جو اللہ سے رجوع ہو جاتے ہیں، توبہ کرتے ہیں، تو پھر ان کو بخشنے کے لیے تیار ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح علم و عمل کی توفیق عطا فرمائے۔